السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اور بہنوں، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین مانیے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اسی اللہ کا بلاوا ہے جس کی رحمت سے آپ نے اب تک ہار نہیں مانی، جس کے سامنے آپ نے راتوں کو اٹھ کر بھیگے ہوئے آنسوؤں سے دعا کی تھی، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس جواب کو سنیں جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ لفظ ہے جن کے جواب آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں، اور اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو جائے تو دل سے ایک لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی ہی باتیں آپ کا دل تک پہنچتی رہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسی موڑ پہ لے آتی ہے جہاں ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، دعا کرتے کرتے زبان تھک جاتا ہے، سجدے کرتے کرتے ماتھا بھاری ہو جاتے ہیں، اور پھر دل کہتا ہے کیا میرا دعا قبول نہیں ہوئی؟ کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میرا رحمت کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا؟ لیکن رکیے، نہیں، آپ کی وہ ٹوٹی ہوئی آواز جو آپ نے اندھیرے میں روتے ہوئے اللہ کو پکار رہے تھے، آپ کی وہ آنکھیں جو سجدے میں گرتے ہی نم تھی، آپ کا وہ ٹوٹا ہوا دل جو امید اور تکلیف کے بیچ چھپتا رہا، اللہ نے سب کچھ سنا ہے اور قبول بھی کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی تم مجھے پکارو، میں تمہارے پکار ضرور سنوں گی۔ اگر اللہ خود وعدہ کرتا ہے تو پھر کس بات کا شک؟ شاید جواب ہمیں اسی وقت نہ ملے جب ہم چاہیں، شاید ہمیں وہ چیز ویسا ہی نہ ملے جو ہم چاہیں، لیکن یقین رکھیے وہ دعا کہیں کھوئی نہیں ہے، وہ دعا کہیں کھوئی نہیں ہے، وہ چل پڑی اپنے حالت پر جہاں پر وہ آپ کے لیے سب سے بہترین ثابت ہوگی۔ دیکھیے، اللہ دعا کا جواب 3 طریقے سے دیتے ہیں، وہ جو تم نے مانگا وہی دے دیتے ہیں، 2 اس سے بہتر دیتے ہیں لیکن کچھ وقت بعد دیتے ہیں، 3 یا پھر دنیا میں نہیں دیتا کہ بلکہ آخرت میں اتنا کچھ دیتا ہے کہ بندہ کہتے ہیں کہ کاش میرا وہ دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اگر آپ کو آج محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے خاموشی اختیار کر لیا ہے تو سمجھ لیجئے اللہ کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ جب ایک بچہ روتا ہے تو ماں اس کی درد بنا کہیں سمجھ جاتا ہے، تو سوچئے رحمان رحیم اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ کیسے آپ کا پکار کو انسنا کر سکتا ہے۔ آپ نے اس رات کو یاد کیجئے جب سب سو رہے تھے، آپ جاگ رہے تھے، جب دل ٹوٹا تھا اور آپ سجدے میں تھے، جب ہونٹ کانپ رہے تھے اور آپ صرف یہی کہہ پا رہے تھے یا اللہ بس اب صرف تو ہی ہے۔ وہ لمحہ اللہ کا نظر سے چھپا نہیں تھا، وہ دعا اس وقت بھی اللہ کا عرش تک پہنچے تھے اور آج بھی وہاں گونج رہی ہے۔ شاید آپ کو وہ نوکری نہیں ملی، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، وہ علاج کام نہیں آئے، مگر آپ اس وقت ٹوٹے نہیں، بلکہ اس وقت آپ نے رب کو پکڑ لیا تھا، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر بھروسہ رکھے۔ تو رو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تو پکار رہا ہے، میں سن رہا ہوں، تیرا صبر مجھے پسند ہے اور میں تجھے بنا حساب کے دینے والا ہوں۔ فیض برو ان العاقبۃ للمتقین، تو صبر کرو کیونکہ انجام تو متقیوں کے لیے ہی ہے۔ تیرا ہر آنسو، ہر سجدہ، ہر ٹوٹنا کسی بڑے رحمت کا دستک ہے۔ بس اب وہ وقت آ گیا ہے جو اللہ کہے گا اب میرا رحمت کا وقت ہے۔ بھائی بہن، جو تم نے روتے ہوئے مانگا تھا وہ اللہ نے سن لیا ہے، اب بس اس میں یقین بنائے رکھو، کیونکہ اللہ جب دیر کرتا ہے تو انتظار کا انعام بڑھا دیتا ہے۔ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، پھر بھی کیوں نہیں ملی وہ چیز جو ہم سے جان سی لگتی تھی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور سے سوچا شاید اللہ آپ کو اس چیز سے بچا رہا تھا جو کہ کل آج خوبصورت لگتی تھی، آج توڑ کے رکھ دیا۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن ہاں وہ اپنے بندے کو سچے پیار سے تکلیف سے نکل کر بہتر تک پہنچتا ہے۔ لیکن دیکھیے، اللہ کہتا ہے کہ جو تیرا مرضی وہی کر، تو پھر اللہ وہی کرتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے، اور اس کی مرضی ہمیشہ آپ کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت دعا کیا لیکن کچھ بھی نہیں بدلا ہے۔ لیکن بھائی بہن، کیا آپ نے کبھی اس دوران پہ آیا، بدلاؤ محسوس کیا؟ آپ پہلے سے زیادہ صبر کرنے والا بن گئے، آپ کا سجدہ گہرا ہو گیا ہے، آپ کی آنکھوں میں جو رب کے لیے آنسو ہے وہ ہر رات آتے ہیں، آپ کا رابطہ اب دنیا سے نہیں خالق سے ہو گئے ہیں، اور یقین مانیے یہی اصل مقصد تھا اس دعا کا۔ کبھی کبھی اللہ جواب دیتا ہے دعا کا بدل کر، جو چیز ہم چاہتے ہیں شاید وہ چیز ہماری زندگی کے لیے اچھا نہ ہو، لیکن اللہ جو دیتا ہے وہ حق
اور بھلائی سے بھرا ہوتا ہے۔ یاد کرو جب یوسف علیہ وسلم کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، جب ان کے بھائیوں نے ان کو دھوکہ دیا، جب انہیں غلام بنا کر مصر لے جایا گیا، جب انہیں جیل میں ڈالا گیا، کیا انہوں نے ہار مانی؟ نہیں، انہوں نے صبر کیا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وہی یوسف مصر کا حاکم بنا۔ تو اگر آپ بھی آج ایک کسی کنویں پہ ہو یا اندھیرے میں ہو، کسی اکیلا پن میں ہو، تو سمجھ لو تیاری ہو رہی ہے تمہیں اونچائی تک پہنچانے کی۔ تو ٹوٹ نہیں رہی ہے، تیری نئی شروعات ہو رہی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تو پہلے خود کو سمجھے۔ کئی بار آپ خود نہیں جانتے کہ آپ کا قابلیت کیا ہے، لیکن وہ جانتا ہے، اس لیے آپ کا دعا کو وہ ترنت قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ کو اس قابل بناتا ہے تاکہ آپ کو جب وہ دے تو آپ سنبھال سکو، نبھا سکو اور اس کی شکر ادا کر سکو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ہم اسی کے پیچھے روتے رہتے ہیں، لیکن اللہ اس دروازہ بند ہونے پر اس سے بڑا دروازہ کھولتا ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہمارا نظریں اسی بند دروازے پہ ہوتے ہیں۔ تو آپ اٹھے، اپنے دعاؤں پر یقین کیجیے، آپ کی امیدوں کو ٹوٹنے مت دیجیے، کیونکہ آپ نے جو روتے ہوئے مانگا تھا وہ اب راستے میں ہے۔ اللہ دیر سے دیتا ہے، لیکن جب دیتا ہے سب کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ ایسا رزق دیتا ہے کہ کسی نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ ایسا محبت دیتا ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ ایسا مقام دیتا ہے جہاں جا کے بندہ کہتا ہے کہ یا ربی، تیرا رحمت تو میرا سوچ سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ یاد رکھو، تمہاری دعا کوئی گمنام آواز نہیں تھی، وہ عرش تک پہنچی تھی۔ وہ وقت لکھا جا چکا ہے جو اللہ کہے گا کون فیکون، اور ہو جا، ارے ہو گیا۔ بس تھوڑی رات وار، تھوڑی کرم وار، تھوڑی امید وار، کیونکہ تو نے جو روتے ہوئے مانگا تھا وہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمارا دعا کا جواب دے بھی دیتا ہے، مگر ہم اسے پہچان نہیں پاتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے اس دعا کا شکل اپنے دماغ سے بنا لیا ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا دعا قبول کر لی ہوتی تو مجھے اسی شکل سے ملتی جو میں نے چاہے تھے، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ صرف سنتا نہیں ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ سب سمجھتا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آپ نے مانگا تھا یا اللہ ہمیں وہ انسان مل جائے جو ہماری قدر کرے، اللہ نے اسے آپ سے دور کر دیا کیونکہ وہ صرف آپ کو دکھاوے کی ضرورت کرتا تھا۔ آپ نے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے وہ نوکری مل جائے تاکہ میں اپنے گھر کا سہارا بن سکوں، اللہ نے اس جگہ پر ریجیکٹ کر دیا کیونکہ اللہ آپ کو ایسی جگہ لے جانا چاہتا تھا جہاں آپ کا عزت بھی ہو، برکت بھی ہو اور سکون بھی ہو۔ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ جب ہر بار نہ کہتی ہے تو اصل میں وہ بہتر کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ ہر رکاوٹ کوئی سزا نہیں ہوتی بلکہ کسی رحمت کی تیاری ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار پہ جانا تھا تو انہوں نے دعا کی تھی ربی اشرح لی صدری۔ کوئی اثر لی ہم نے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کام مشکل ہے مگر میرا رب ساتھ ہے۔ تو آپ بھی آج اسی یقین سے اٹھیں تو یا اللہ تو جو بھی کر میرے حق میں کر، کیونکہ میں نہیں جانتا مگر تو جانتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وہ بند دروازے کو پھر سے کھول سکتا ہے، وہ گرے ہوئے کو اٹھا سکتا ہے، وہ ٹوٹی ہوئی امید کو نئی زندگی دے سکتا ہے۔ شرط صرف ایک ہی ہے، آپ کا یقین زندہ رہنا چاہیے۔ آپ کو شاید لگے آپ بہت کچھ کھو دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نے کھونے سے بچا لیے ہو۔ آپ کا وہ راستہ جس نے آپ کا جان لگا دی تھی، شاید وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا تھا۔ آپ کی وہ نوکری جو آپ کی پہچان بن گئی تھی، شاید وہ آپ کا دل سے رب کا نام مٹا رہے تھے، تو اللہ نے چھین لیا تاکہ پھر سے آپ اس طرف لوٹیں، پھر سے سجدے میں گریں، پھر سے اس پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ سے آپ کو محبت ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ دنیا سے الجھ کر آخرت بھول جائیں۔ وہ آپ کو ہمیشہ کی راحت دینا چاہتے ہیں، نہ کہ کچھ پل کی خوشی دے کر گمراہ کرنا۔ جب آپ کو لگے کہ آپ بالکل اکیلے ہیں تو یاد رکھیں اللہ کبھی اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا۔ آپ کا ہر آنسو گواہ ہے کہ آپ نے رب کو پکارا ہے، آپ کا ہر سجدہ گواہ ہے کہ آپ نے ہار نہیں مانی، اور اب وقت آ چکا ہے کہ آپ وہ سجدے رنگ لائیں۔ جب وہ آنسو دعا بن کر برسیں گے، جب وہ راتیں اجالے میں بدلیں گے، آپ کو لگ رہا ہے کب اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے، تو صبر کیجیے کیونکہ آپ کی رب کبھی آپ کے وعدہ ادھورا نہیں چھوڑتا ہے۔ بہن بھائی، آپ نے جو روتے ہوئے مانگا تھا، جس دعا کو سجدے میں دہرایا تھا، جس طلب کو الفاظ بھی نہیں ملتے تھے، وہ اب تک عرش پر گونج رہی ہے، اور رب نے فرشتوں سے کہہ دیے ہیں میرا یہ بندے کو وہ دے دو جس کا یہ حقدار ہے، جس کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ تیار رہیے،
क्योंकि रहमत अब रास्ते में है, बदलाव दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, दुआ अब कबूल हो चुके हैं, बस अब वो लम्हा बाकी है जब आप सजदे में गिर कर कहेंगे, या रब्बी तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, शुक्रिया मेरा मालिक, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, शुक्रिया मेरा मालिक। क्या आपको यकीन है कि आप जिस मोड़ पर खड़े हैं वहाँ से आगे भी रास्ते हैं? अगर नहीं तो बस एक बार अपने दिल से पूछिए, क्या सच में मेरा रब मुझे यही छोड़ देगा? नहीं, कभी नहीं। क्लोज एरियाज, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत करता है, बेशुमार मोहब्बत। वो देख रहा है कि आप टूटे हैं, लेकिन फिर भी उसके ही दर पर है, लेकिन वो जानता है कि आप थके हैं, लेकिन फिर भी उसी को पुकार रहे हैं। यही तो मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाता है तो फिर भी एक दरवाजा खुला होता है, रब का दरवाजा। और कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ सजदे पर इतना कहा, या अल्लाह अब नहीं सहा जाता, और फिर भी आपने सुबह उठकर जिंदगी के जंग में वापस आते हैं। क्या ये आपका ताकत थी? नहीं, ये तो उसी रब की रहमत थी जिसने आपकी टूटी हुई रूह को हर रात को, जिसने आपको हर सुबह उठने की हिम्मत दी। आपने जो मांगा था आपको उसी वक्त नहीं मिला था, क्योंकि अल्लाह जानता था कि अगर मैं इसे अभी दे दूं तो शायद ये बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे सही वक्त पर दूं तो ये रहमत बन जाएगा। हर अल्लाह वाला कभी न कभी टूटता है, लेकिन वो टूट कर बिखरता नहीं, बल्कि सजदे में समेट लिया जाता है। हर उस इंसान की दुआ कबूल होता है जो दुआ का लायक बन जाता है। और आप तो कब के उस मकाम पर पहुंच चुके हैं। आपका सब्र, आपका वो रातों का तन्हाई, आपका आंखों का आंसू, आपका आवाज का कंपन सब गवाह है कि आपकी दुआ अब कबूल हो चुकी है। अब जब अल्लाह देगा तो आपको ऐसा देगा कि यार अभी क्या मेरा सोच छोटी थी और तेरी रहमत बहुत बड़ी निकली। वो आपको ऐसी जगह से देगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी जगह से देगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो चुके हैं, और ऐसी शक्ल में देगा कि लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया, और आप मुस्कुराकर कहेंगे कि ये मेरा रब का करम है। इसीलिए कि आज अगर आप किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं तो यकीन रखिए अल्लाह सुन रहे हैं। शायद वो आपको अभी नहीं देगा, क्योंकि वो आपका अंदर का ताकत को बढ़ा रहा है, वो आपको इतना मजबूत बना रहा है कि जब वो चीज मिले तो आप समझदारी से समझ सको। आपके आने वाली सुबह ऐसी होगी जिसमें अंधेरे की कोई निशानी नहीं होगा। आपकी दुआ ऐसी दरवाजा खुलेगी जिसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। आपका रब वहाँ ले जाएगा जहाँ आप खुद को भी भूल चुके हैं, और जब वो लम्हा आएगा आपका दुआ हकीकत बन जाएगी तो आप खुद हैरान रह जाओगे। आप बस सजदे में गिरकर यही कहेंगे, या अल्लाह तूने जो मुझे दिया वो मेरे सोच से भी कुछ ज्यादा खूबसूरत था। अब बस आखिरी बात, तू कभी थक मत जाना, तू कभी रुक मत जाना, तू हार मत मानना, क्योंकि जिस रब ने तेरा सिसकियों को सुना है वो अब तुझ पर रहमत की बारिश करने वाला है। खुशखबरी बस कुछ कदम दूर है, उस दरवाजे की कुंडी बस खुलने वाला है। वो जवाब जो तूने रातों को मांगा था अब करीब है। वो दुआ जो तूने रोती हुई मांगी थी अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया है।